اور آپ کی تعلیمات کا عالم کیا ہے؟ سرکار بندہ نواز ارشاد سے پوچھا گیا عشق رسول کیا ہے، بندہ نواز سکھا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی بہتر ہوتی ہے یا موت بہتر ہوا کرتی ہے؟ زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے؟ سرکار بندہ نواز عشق رسول بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا سرکار درمیان میں ہو تو زندگی بہتر ہے، سرکار کے بعد موت بہتر ہے، کیونکہ ہماری زندگی محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا تصدق ہے، محمد مصطفیٰ کی نسبت کا تصدق ہے۔ سرکار ہے تو زندگی زندگی ہے، سرکار نہیں ہے تو زندگی نہیں چاہیے، موت ہمیں گوارا ہے۔ اور سرکار بندہ نواز اپنی تعلیمات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، بندے کو خدا کے پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں وہ راستہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، جو اس راستے پہ نہ چل سکا اسے خدا نہیں ملا کرتا۔ خدا اسی کو ملتا ہے جس نے مصطفیٰ پہ قربان ہونا سیکھا ہو، جس نے مصطفیٰ پہ قربان ہونا سیکھا ہو۔ اور جب بندہ قربان ہو جاتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے بھی جیسے آپ میرے فاضل مقرر جو مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے ان سے آپ نے سنا، میں بھی باہر سے آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، وہ حدیث پاک پڑھی جا رہی تھی، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری کی روایت ہے، جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کام کیا کرتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور بزرگان دین کے چلنے میں فرق یہ ہوتا ہے، ہم 6 قدم ڈالے تو ایک گلی پار ہوتی ہے، وہ 4 قدم میں شہر پار کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کیا شان ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ ایک بیمار آتا ہے وہ دعا پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، یا اندھا آتا ہے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ اندھا بینائی لے کر واپس لوٹتا ہے، پتا کیا چلا؟ اللہ بتا رہا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے۔ سرکار بندہ نواز کو اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ بعض بزرگان دین فرماتے 17 برس کی عمر میں بندہ نواز صاحب اختیار بزرگان دین میں شامل ہو گئے کہ جن کی زبان سے جو نکل جاتا اللہ وہ پورا فرما دیتا تھا۔ 17 برس کی عمر جب سرکار بندہ نواز دہلی میں گلبرگہ شریف تشریف لائے، ایک واقعہ آپ کی خانقاہ مبارکہ کا ہے کہ لوگ ایک جنازہ لے کر آئے اور سرکار بندہ نواز کے سامنے، آج بھی آزمانے کے لیے آج آیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے کو آزمائے تو کچھ بھی نہیں ملتا، بندہ نواز کو آزمانے گئے، گناہگاروں کو آزمائے تو کیا ملے گا؟ آزمایا، جا کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن میں غائب ہو جانا۔ بندہ نواز کو آزمانے کے واسطے آئے، وہ بھی آزمانے کے واسطے ایسا ہے جنازہ لے کے آ گئے، آ کے بولے حضرت نماز جنازہ پڑھانا ہے، مردہ لے کے آئے ہیں۔ 4-5 آدمی تھے، لے کر آ گئے، سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کے قریب تشریف لے گئے، آپ ارشاد فرمایا آپ نے کہ کیا میں جنازہ پڑھا دوں؟ ان لوگوں نے کہا حضور جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جنازہ زندے کا نہیں مردے کا پڑھایا جاتا ہے۔ سرکار بندہ نواز نے فرمایا جنازہ زندے کا نہیں مردے کا پڑھایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اس آدمی سے کہہ دیا تھا جو زندہ تھا، لیٹا ہوا تھا، اسے کہہ دیا تھا دوسری تکبیر کہے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، اور لوگوں کے سامنے بتا دینا کہ جو زندے اور مردے کو نہ پہچان سکے اس کی صحبت میں لوگوں کے سینے کیا زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب سرکار بندہ نواز کے سامنے رکھا گیا جنازہ، آپ نے پوچھا، ان لوگوں نے کہا حضور مردہ ہے پڑھا دیجئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر، 4 تکبیریں مکمل ہو گئی، سلام بھی پھیر دیا، وہ دوڑے ہوئے آئے، آ کے کفن ہٹا کے دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بندہ نواز نے فرمایا تم نے کہا مردے کا جنازہ پڑھا، ہم نے مردے کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس کی ماں روتی ہوئی آئی، آ کے عرض کرنے لگی سرکار مجھ ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بس قریب گئے اور اس مردے کو دیکھ کے مسکرانا تھا کہ وہ پھر زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آج لوگ ان اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے، نعوذ باللہ کہتے ہیں مردے ہیں، ارے یہ اس پر مر مٹے، ان سے ہزاروں فیض پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں۔ ان کی چوکھٹوں پہ آج بھی لاکھوں مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں، جس کے آستانے پہ آج بھی لاکھوں مردہ دلوں کو زندگی ملا کرتی ہے، وہ آستانہ بندہ نواز بے شدراز کا آستانہ ہے۔